5 منٹ کے لیے ہمتن بوش رہے گا، خدا حسین کا واسطہ ہاتھ جوڑ کر 5 منٹ کے لیے. یہ شام ہے جہاں پہ امام پہنچے ہیں 6 مہینے کا سفر کر کے. شہادت ہوئی 6 مہینے کا سفر کر کے امام یہاں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہتھ کڑی بیڑی ہے. سفر کے درمیان کھانا پانی کتنا ملتا تھا آپ سب جانتے ہیں، آپ نے مصائب میں سب سے سنا ہے. 6 مہینے کا تھکا ہوا قیدی ہے، ممبر پہ گئے آپ. ٹھیک ہے، کتنی دیر آپ نے خطبہ دیا، کتنا ٹائم لیا؟ اب تو ذاکر جو ہے 1.5 2 گھنٹے مجلس پڑھتے. امام نے کتنی دیر خطبہ دیا؟ علماء کہتے 30 منٹ سے لے کے 45 منٹ تک. کتنی دیر خطبہ دیا گیا؟ 30 منٹ 40 یا زیادہ سے زیادہ، اب اسے بھولیے گا نہیں، 45 منٹ تک. کہاں پر دیا؟ شام میں. شام میں کس کی حکومت ہے؟ 13 ہجری میں. توجہ کے ساتھ ایک بندہ جہاں جہاں تک آواز آ رہی ہے میری طرف دیکھتے رہیے گا اور سنتے رہیے گا. 5 منٹ کے بعد پھر داد کا ایسا طوفان آئے گا کہ خدا کی قسم شاید پھر اس کے بعد جو ہے وہ عبداللہ پور کے مومن معراج ہے جب میں آپ کو بتاؤں گا کہ سید سجاد کی پاور کیا ہے. 13 ہجری کے آخر میں خلیفہ اول کے انتقال سے کچھ دن پہلے خالد بن ولید کمانڈر تھا، اس کی قیادت میں فوج اسلامی نے شام کا حصار کیا، محاصرہ کیا. خالد بن ولید کمانڈر ہے. 13 ہجری کے آخر میں خلیفہ اول کے انتقال سے 5-7 دن پہلے شام کا محاصرہ کیا گیا. کمانڈر ہے خالد بن ولید. ٹھیک، آگے یہاں تک بات سمجھ میں. اب خلیفہ اول کا انتقال ہوتا ہے تو خلیفہ دوم آتے ہیں. خلیفہ دوم نے آگے سب سے پہلے خالد بن ولید کی جگہ ابو عبید کو کمانڈر بنایا اور رجب 14 ہجری میں شام فتح ہوا. کب؟ رجب 14 ہجری میں شام فتح ہو گیا. فتح ہونے کے بعد جو حاکم ہوتا ہے اس کا یہ رائٹ ہے کہ وہ جسے چاہے وہاں کا گورنر بنائے. شام کا گورنر کس سے بنایا گیا؟ 2 سلسلے ہیں. عبد مناف کے 2 بیٹے ہیں، ہاشم اور عبد الشمس. عبد الشمس کا بیٹا ہے امیہ، امیہ کا بیٹا ہے حرب، حرب کا بیٹا ہے ابو سفیان، ابو سفیان کے 2 بیٹے یزید اور معاویہ، پھر معاویہ کا بیٹا یزید، پھر یزید کا بیٹا معاویہ. اس کو کہا جاتا ہے بنی امیہ کا سلسلہ. ادھر ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے 10 بیٹے. توجہ سنیے گا، عبد المطلب کے 10 بیٹے، ان 10 میں سے ایک عبداللہ، ایک ابو طالب. عبداللہ کے بیٹے حضور، ابو طالب کے بیٹے علی، علی کے بیٹے حسن، حسین، حسین کا بیٹا زین العابدین. یہ سلسلہ ہے بنی ہاشم کا. اب جب شام فتح ہوا رجب 14 ہجری میں تو خلیفہ دوم نے وہاں کا گورنر بنایا یزید ابن معاویہ کو، معاویہ کے بڑے بھائی کو. 14 15 16 17 4 سال تک اس نے وہاں پر گورنری کی. 18 ہجری میں طاعون کی بیماری آئی تو یہ بیماری میں ہلاک ہوا. 18 ہجری میں خلیفہ دوم نے یزید کے مرنے کے بعد اس کے چھوٹے بھائی معاویہ ابن ابو سفیان کو وہاں کا گورنر بنایا. 18 ہجری سے لے کر خلیفہ ثالث 35 ہجری تک کتنے سال ہوئے؟ 18 ہجری سے لے کر 35 تک 17 سال یہ وہاں کا گورنر رہا. اب 36 ہجری میں علی آتے ہیں. مولا نے آتے ہی پہلا حکم صادر کیا کہ میں شام کی گورنری سے معاویہ کو معزول کرتا ہوں. لوگوں نے کہا علی ہلکا ہاتھ رکھیے، نرمی سے کام لے. ابو طالب کے لازمے نے کہا یا عدالت یا حکومت. علی حکومت کرے گا تو عدل کے ساتھ کرے گا. معزول نامہ بھیجا گیا، اس نے قبول نہیں کیا بلکہ وہ گورنر باقی رہا. تو 40 ہجری تک گورنر رہا. 18 سے 40 ہو گئے، 22 سال حاکم شام معاویہ ابن ابو سفیان شام کا گورنر رہا. 41 ہجری میں صلح حسن ہوتی ہے، امام حسن سے صلح ہوتی ہے. صلح ہونے کے بعد اب یہ گورنر ہی نہیں رہا بلکہ تمام بلاد اسلامیہ کا حاکم بن گیا. 41 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک حاکم شام بلاد اسلامیہ کا حاکم رہا. 22 سال گورنر، 20 سال حاکم، 42 سال تک اس نے شام پر حکومت کی اور 4 سال اسی کا بھائی تھا تو وہ بھی شامل کر لے. تو 46 سال تک شام پر بنی امیہ نے حکومت کی اور حکومت اس انداز سے کی
کہ ہر ممبر سے علی کو برا کہا جاتا تھا، علی پہ سب و شتم کیے جاتے تھے، لوگوں کو کہا جاتا تھا کہ نعوذ باللہ خاکم بدہن علی رہزن ہے، علی جو ہے وہ اچھا نہیں ہے۔ یعنی بنی ہاشم کے خلاف ذہنوں میں زہر بھرا گیا۔ یہ وہ شام والے ہیں کہ جنہیں یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ حسن و حسین کا وہی مذہب ہے جو امیر حمزہ کا مذہب ہے، انہیں یہی پتہ نہیں تھا کہ علی کی فضیلت میں رسول نے کیا کہا، انہیں یہی پتہ نہیں تھا کہ الحسن و حسین سیدہ شباب اہل جنہ کی حدیث کس حسن و حسین کے لیے آئی ہے، انہیں کچھ نہیں معلوم تھا، وہ صرف معاویہ کو جانتے تھے۔ 46 سال تک شام میں بنی امیہ نے حکومت کی، امام نے کتنی دیر خطبہ دیا؟ سارا مجمع نہ بولے تو خطابت کا فائدہ نہیں۔ 46 سال تک جس شام میں بنو امیہ نے حکومت کی، 46 سالہ حکومت کو جو 46 منٹ میں ہلا دے، حکومت بنی امیہ کو جو 46 منٹ میں ہلا دے اسے سجاد کہتے ہیں۔ 46 منٹ میں تختے ہل گئے، اتنی بھاری حکومت۔ اب آپ سمجھے کہ خطبہ کیسا تھا؟ اب تو ایک ایک لفظ پہ بولنا ضروری ہو جائے گا کہ 46 سالہ حکومت کے پاؤں اکھڑ گئے جب لفظ ادا ہوئی نہج البلاغہ، صاحب نہج البلاغہ کے پوتے کی زبان سے۔ اب امام ممبر پہ جاتے خطاب کرتے ہیں، ایھا الناس اوتینا ستن وفضلنا بسبعین، اوتینا العلم والحلم والسماحۃ والشجاعۃ والمحبۃ فی قلوب المؤمنین۔ اے لوگوں، اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہیں، 7 چیزوں پہ فضیلتیں دی ہیں۔ اللہ نے علم ہمیں عطا کیا، علم ہمیں عطا کیا، بزرگی ہمیں عطا کی، شجاعت ہمیں عطا کی، مومنین کے دلوں میں ہماری محبت ہے۔ بڑے دربار میں یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سجاد نے کہا شجاعت ہمیں دی گئی ہے، میں عسکریوں میں رہ کے شجاع، تو آزاد رہ کے بزدل۔ انصاف ایک ہی نعرے والا فقرہ تھا۔